کسان کو قیمت مناسب ملتی ہے تو الحمدللہ کسان بڑے شوق سے محنت کرے گا اور گندم کی یا ابھی بات آج ہوئی کپاس کی، اس کی پیداوار میں دن رات ایک کر دے گا۔ مگر کیا یہ کافی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بات یہاں پر مکمل نہیں ہوتی۔ ایک تو بات طے ہے کہ کسان کو اس کا معاوضہ پورا ملنا چاہیے۔ جس طرح اس سال گندم کی قیمت بڑھائی گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10 سال میں ایک ریکارڈ گندم کی پیداوار ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح کپاس کے بارے میں آپ نے ابھی سنا کہ اس کی قیمت جو منیمم پرائس اس کی بڑھائی گئی ہے، تو امید کی جانی چاہیے کہ ایک ماضی کے کئی سالوں کے مقابلے میں ہمیں کپاس انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو اس کی پیداوار پہلے سے اچھی ملے گی۔ بٹ دس از ناٹ انف۔ اصل بات اگر پاکستان کے اندر ایک زرعی انقلاب آنا ہے تو اس کے لیے جس طرح آپ نے یہاں پر کئی پریزنٹیشن دیکھی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، اس کے لیے یقیناً ایک بہت صحت مند بیج آپ کو مہیا کرنا یہ حکومت کا فرض ہے۔ اس کے لیے کھاد مہیا کرنا وقت کے اوپر یہ حکومت کا فرض ہے۔ اس کے لیے جو ادویات ہیں کیڑے مکوڑوں کے لیے وہ بہت صحیح ہونی چاہیے، کوئی اس میں ایڈلٹریشن نہ ہو، یہ حکومت کا فرض ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ جو آج کے دور میں جو جدید ٹیکنالوجی ہے، میں نے ابھی چند دن پہلے میں وہاں پر جنرل آصف منیر صاحب کی دعوت پر گیا تو بہت شاندار پریزنٹیشن دی انہوں نے۔ ریل ٹائم میں وہاں پر ہم نے دیکھا، ریل ٹائم میں کہ کس طرح وہاں پر زراعت کے اوپر مامور لوگ کام کر رہے ہیں۔ اگر پیسٹ وارننگ ہے تو اس کے لیے کیا نظام ہے، اور اگر وارننگ آئی تو پھر کس طرح اس کو ریل ٹائم میں کسانوں کو اس کی اطلاعات پہنچانی ہے، ادویات وہ مہیا کرنی ہے۔ اور میں نے یہ کہا، یہ کسان بھائی یہاں پر موجود ہیں، پورے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں نے ادرائے مذاق کہا وہاں پہ کہ اگر پاکستان میں اگر جعلی ادویات اگر سول کورٹس یا کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتی تو پھر ہمیں جعلی ادویات کے خاتمے کے لیے آرمی ایکٹ لاگو کرنا چاہیے، تاکہ ملک کے اندر جو ایک کسان کی محنت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ میں خود نمائی کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ایک حقیر آدمی ہوں، لیکن الحمدللہ 97 سے لے کے 99 تک جس صوبے میں مجھے میرے قائد نواز شریف نے ذمہ داری دی تھی، اپنی بہترین ٹیم کے ساتھ ہم نے جعلی ادویات کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا۔ اور اگر کسان جو ہے وہ کھاد بھی ڈالے، وہ پانی بھی لے کے آئے، دن رات محنت کرے، اور جعلی ادویات کے ہاتھوں کسان خدا نخواستہ مارا جائے تو وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے، کسان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جو مل کر ہمیں پاکستان کی زراعت کو دنیا کے نقشے پہ ایک ممتاز ملک بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ میں اپنی بات پر واپس آتا ہوں کہ یہ جس ویژن کی سپاہ سالار صاحب نے بات کی، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی سوچ تھی۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ شہباز شریف صاحب ہمیں اس طرف آگے چلنا چاہیے۔ تو اگر وہ اس وقت جنروسٹی سے کام لے رہے ہیں تو میں ان کو شکر گزار ہوں، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہمیں آج مل کر ہمیں اس بہت بڑے ویژن کو عملی جامہ پہنانا ہے، جس میں حکومت پاکستان
صوبائی حکومتیں جس میں تمام متعلقہ ادارے، ریسرچ سینٹرز. اب آپ دیکھیے کہ ریسرچ سینٹرز کا اگر آپ نام لیں تو بڑے بڑے زبردست ریسرچ سینٹرز بنائے گئے پاکستان میں. ایوب ریسرچ سینٹر ہے پورے پاکستان کے اندر، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہ ادارے سب بیٹھ گئے. میں نے ابھی 3-4 مہینے پہلے 5-6 مہینے پہلے میٹنگ کی تو میں نے سارے جو ایکسپرٹ وائس چانسلر صاحبان تشریف لائے تھے اور دوسرے ایکسپرٹ تشریف لائے تھے، جاوید صاحب تھے اور بڑے بڑے زبردست پروگریسو فارمرز تھے. تو میں نے ان سب کے سامنے بات کی تو ریسرچ سینٹرز کو ریوائیو کرنے کے لیے مجھے انہوں نے کہا کہ ہمیں، کسی نے کہا کہ 10 ارب روپیہ ایلوکیٹ کر دیں، 5 ارب کر دیں. میں نے کہا ہر چیز موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ہر چیز آپ کو مہیا کریں گے، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ دہائیوں سے جو ریسرچ سینٹرز بند پڑے، یہاں پر بیٹھے ہیں میرے سامنے بڑے انتہائی محترم اساتذہ کرام موجود ہیں جن کا میرے دل میں بے پناہ احترام ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ 60 کی دہائی کے بعد یہ تمام ادارے یہ بالکل سست روی کا شکار ہو گئے. دنیا آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی اور ہمارے ریسرچ سینٹرز میں کوئی خاص پروڈکٹیو کام نہیں ہو رہا تھا، اور وہ جو میرٹ اور وہ ہنر اور محنت اور دیانت کو چھوڑ کر صرف اور صرف سیاسی بنیادوں پر تبادلے اور بھرتیاں ہو رہی تھی. یہ ہے وہ سب سے بڑا نقصان جس نے خالی زراعت کو نہیں پورے پاکستان کے معاشرے کو پہنچایا ہے کہ ہم نے میرٹ کو ہم نے ایک طرف کر دیا اور سفارش اور اقربا پروری وہ سکہ رائج الوقت بن گئی. اور جس طرح سپاہ سالار نے کہا کہ کوئی نہ کمی ہے ہمارے ملک کے اندر، بڑے بڑے اذہان ہیں، زرخیز زمین ہے، پہاڑ ہے، معدنیات ہیں، ہر چیز موجود ہے. آج اگر ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس ویژن کو ہم نے لے کر چلنا ہے اکٹھے ہو کر، اور یہ عمل کا وقت آ گیا ہے. اس لیے میں نے کہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں پھر ڈنکے کی چوٹ پر کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ دوسرا زرعی انقلاب پاکستان میں رونما ہونے جا رہا ہے، اور اس میں the whole of the government is part of this program. وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، تمام ادارے اور افواج پاکستان اور ان کی جو اس وقت کمٹمنٹ ہے وہ it is very encouraging and I get emotional at times. $4.5 ارب کا ہم نے خوردنی تیل امپورٹ کیا. پاکستان اگر $4.5 ارب خوردنی تیل امپورٹ کرنے پر صرف کرے گا تو پھر ہمارا ایک جو ڈیولپنگ کنٹری جو ہے کہاں جائیں گے ہم؟ یہ جو ہمارے جو کوسٹل ایریاز ہیں وہاں پر پام ٹریز وہ لگ سکتے ہیں، ہمارے کنولا ہے، ہمارا سن فلاور ہے، گندم میں بھی پر ایکڑ ییلڈ میں ہم کم ہیں بعض ممالک سے، ہم گنے میں بھی کم ہیں، ہم کپاس میں بھی کم ہیں. تو بتائیے کہ وہ ملک پاکستان، خداداد ملک پاکستان جس کو عظیم قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، تو آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام وسائل دیے ہیں. The only thing we need to do is the will to do. اور اگر پھر ہم یہ کمر بستہ ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ کوئی پہاڑ سمندر ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا. میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویژن کے ذریعے اور اس پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ خلیجی ممالک سے یہاں پر انویسٹمنٹ ہوں گی، کیونکہ پاکستان اب مزید قرض لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا. میں نہیں بتا سکتا آپ کو، یہ سپاہ سالار آپ کو نہیں بتا سکتے، یہ فائنانس منسٹر آپ کو نہیں بتا سکتے کہ کس طرح ہم ترلے منتیں کر کے ہم اپنا لونز لے رہے ہیں اور ملک کو جو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے پوری کوشش کی گئی. اور خدا کا شکر ہے کہ آئی ایم ایف کا ایز اے ٹیم ورک بھرپور دن رات محنت سے وہ پروگرام SLA ہوا، اور اب انشاءاللہ 2 دن بعد بورڈ کی میٹنگ بھی ہو جائے گی. بٹ دس از ناٹ انف. It is just the beginning of a long journey of hard work and untiring efforts. اس کے لیے ہمیں ویژن بھی چاہیے، اس میں ٹیم ورک بھی چاہیے اور شبانہ روز محنت کرنی ہوگی. تو اگر ہم اس
ویژن کو جو ہمارا گرین پاکستان انیشیٹو ہے اس کے لیے خلیجی ممالک سے وہ انویسٹمنٹس کرنے کے لیے تیار ہیں. 3-4 دن پہلے جب ہماری میٹنگ ہوئی تو وہاں پر ان کے سفراء موجود تھے. جب ہمیں سپاہ سالار نے ہمیں وہاں پر انوائٹ کیا اور وہ بالکل تیار ہیں کہ ہم پاکستان میں انویسٹمنٹس کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ آئیں انویسٹمنٹس کریں, یہاں پر اجناس پیدا کریں اور لے جائیں. یہ زمین تو یہیں رہے گی قیامت تک, کوئی نہیں اس زمین کو لے کے جا سکتا. انشاءاللہ اگلے 4-5 سال میں بہت زیادہ جو ہائی فگرز کو پچ کرنے کا قائل نہیں ہوں, لیکن اگر ایوریج اوس بھی اگر لے لے تو 4-5 سال میں اس میدان میں انشاءاللہ 30-40 ارب $50 ارب کی سرمایہ کاری کہیں نہیں گئی. اور وہ پھر آپ اجناس پیدا کریں, جو لینڈ آپ کی جو کاشتکاری کے قابل ہے مگر نہیں ہو رہی کہ وہاں پر پانی نہیں ہے, یہاں پر ہم گئے نہیں, اس کو ہم بروئے کار لائیں گے تو کتنی آپ کی پروڈکشن بڑھے گی جو آپ ایکسپورٹ کریں گے. ڈاکٹر محبوب الحق نے کہا تھا کہ 60 کی دہائی میں کہ پاکستان از گرین باسکٹ فار دا گلف اسٹیٹس. آج وہ گلف اسٹیٹ جو ہیں یا GCC وہ $40 ارب کی اجناس پوری دنیا سے منگاتے اور ہمارا حصہ جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. کولڈ چین اویلیبل نہیں ہے, ہمارے جو دوسرے جو اپنا جو ارینجمنٹس ہیں وہ موجود نہیں ہیں. بے شمار ان کی محنت ضائع ہو جاتی جب پھل سبزیاں گلیوں محلوں میں اپنا گلتے سڑتے ہیں. اگر دیہاتوں میں ہم سمال میڈیم انٹرپرائزز کو فروغ دیں اور ان نوجوان بچوں کو وہاں پر ہم چھوٹے اپنا پلانٹس لگانے کے لیے قرضے دیں اور وہ ایگرو بیسڈ انڈسٹریل وہ پلانٹس لگائیں, تو چاہے وہ سبزی ہے چاہے وہ فروٹ ہے, اس کے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنا کے ایکسپورٹ کریں گے تو پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا. ہمیں اپنے اللہ پر توکل کرنا ہوگا, ہمیں اٹھنا ہوگا اور اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم ماضی کو خیر بات کہہ کے رونا دھونا نہیں, ہمت کر کے انشاءاللہ پاکستان کو انشاءاللہ اس کا کھویا ہوا مقام ضرور دلوائیں گے. اور یہ کس طرح ہوگا, مجھے بار بار پھر انہی اشعار پر اقبال کے مجھے تکیہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ بہت میسمرائزنگ اس کا پیغام ہے اقبال کا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے, اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. میرے بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, بہنوں, میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گرین پاکستان انیشیٹو جو ہے یہ ہمارا ایک مشترکہ قومی ہمارا فریضہ ہے, ہماری ذمہ داری ہے. اور میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں سپاہ سالار صاحب کا, ان کی پوری اس تعاون کا اور کمٹمنٹ کا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے وزیر زراعت کا اور اپنی ٹیم کا, اور میں انوائٹ کرتا ہوں ان تمام ایکسپرٹس اور ریسرچرز کو آئیں جو پاکستان میں ہیں اور پاکستان سے باہر ہیں, کہ وہ آئیں ہماری مدد کریں. اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ پھر 1-2 سال میں یہ ہماری زرعی معاشی جو اکانومی ہے یہ ریوائیو ہو جائے گی اور ضرور ہوگی. پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر مجھے یا کسی اور کو یا سپاہ سالار کو باہر جا کر قرضے نہیں مانگنے پڑیں گے, بلکہ یہاں پر سرمایہ کار آئیں گے اور کہیں گے جناب ہم انویسٹ کرتے ہیں, مشینری لاتے ہیں, ہم ٹیکنالوجی لاتے ہیں, ہم اپنا پروڈکشن کریں گے اور واپس لے کے جائیں گے.